ترجمہ اور تفسیر سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرمانے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو 100 نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو بندہ قرآن مجید کی کسی ایک باب کو سمجھ لیتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ ہمیں اللہ نے کیا کچھ دیا ہے۔ تو ہم الحمدللہ تعالی اس سورۃ ذاریات کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 53، 54 اور 55 کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كَذَلِكَ مَا أَطَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیت کی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں۔ پس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ پر کوئی الزام نہیں، اور آپ سمجھاتے رہیے، یقیناً سمجھانا اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ یہ تینوں آیات کا مضمون ویسے الگ الگ ہے۔ پچھلی بات کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کریم نے جو دلائل دیے آفاقی انفسی کہ اپنی جانوں کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، اس بکھری ہوئی کائنات کو دیکھو، جہاں بھی تم غور کرو گے اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ جب بنایا اس نے ہے، یعنی تیرے جسم، کافروں سے پوچھے تمہیں کس نے بنایا، قرآن خود کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ نے۔ اچھا، یہ زمین کس نے بنایا؟ جی اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ جی اللہ نے۔ اچھا، ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے تو عبادت پھر کیوں کسی کی ہوگی؟ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی۔ اچھا، یہ دلائل دینے کے بعد جو انفس میں نے کہا، ذات اپنی، علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یعنی اس نے دیکھنا، یہ پہچان سے مراد ہے میں کیسے بنا، میں تو پہلے نہیں تھا، چند سال پہلے، پھر کیا ہوا، اچھا پھر کس طرح اس نطفے سے اللہ نے مجھے بنایا، اس پرم کو کس طرح حکم ہوا بڑا ہونے کا، پھر وہ بڑا ہوتا رہا، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر وہ لوتھڑا لٹک رہا تھا، پھر اس کے اندر زندگی کس نے ڈالی، پھر وہ زندگی جو ہے جب ڈالی گئی تو یہ سارے اعضاء کیسے بنے، میری ہڈیاں کیسے بنی، گوشت کیسے بنا، پھر اس کے اندر جان جو پڑی کیسے پڑ گئی، پھر میں کتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہا، پھر میں باہر نکل آیا، تو مجھے ساری توانائیاں کیسے ملی، یہ عقل کس نے دی، یہ معرفت کس نے دی، یہ علم کس نے دیا، جو باطنی چیزیں ہیں، یہ روحانیت کس نے دی، میرے کھانے کا انتظام کس نے کیا، میری ماں کے جسم میں میری خوراک کس نے رکھی، یعنی یوں دیکھتا چلا جائے، دیکھتا آخر کار اسے ماننا پڑے گا ایک ذات ہے جسے خدا کہتے ہیں، اسی کا یہ کارخانہ ہے، اور ہم اس کارخانے کے اندر جا رہے ہیں۔ تو اے انسان پھر غور کر، کیوں اس کو سجدہ تو نہیں کرتا؟ ذرا غور تو کر، تو کیوں نہیں اس کے سامنے جھکتا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ جب ان کو یہ باتیں کہتی ہیں تو یہ آج کی بات نہیں، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، یہ رسولوں کو، پہلے رسولوں کو بھی ان کے ساتھ جو ہوا یہ کہتے تھے پاگل ہے، دیوانہ ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے۔ محبوب آپ ان کی باتوں کی طرف نہ دیکھیں، ان کا کہنا اس لیے نہیں ہے کہ پہلوں نے کہا تھا کہ ایسے کہا کرو، نہیں، جب کوئی بندہ سرکش ہو جاتا ہے، ریبیل ہو جاتا ہے، آپ تجربہ کر لیں، جو بندہ غلط کام کر رہا ہے اور حد سے بڑھ رہا ہے، آپ اس کو کہیں نا بھائی جان یہ نہ کرو، تو وہ آپ کو یا پاگل کہے گا یا پھر آپ کو جو ہے وہ جادوگر کہے گا، یعنی دو ہی صورتیں ہوں گی۔ ہمارے یہاں بھی یہ میرے محبوب انہوں نے کہنا ہے، آپ التفات فرمائیے، آپ ان کی باتوں پر یعنی توجہ نہ دیجیے، کوئی الزام نہیں آپ پر۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، محبوب
آپ نصیحت کرتے چلے جائیں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. محبوب آپ کا کام بتانا ہے، لیکن ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ اس کو ہوگا جس کے دل میں ایمان ہے. یہ ذہن میں رکھنا، نصیحت اس بندے پر اثر کرتی ہے جس کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہو، چاہے وہ زیادہ روشنی ہو چاہے کم روشنی ہو. یہ ذہن میں رکھنا. محبوب سورج کا کام نکلنا ہے، اگر کسی نابینا کو اس کی روشنی کا فائدہ کوئی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلے ہی نہ. کتنے بینا لوگ ہیں، آنکھوں والے ہیں، جو اس سورج کی روشنی میں کام کرتے ہیں. میرے محبوب جن کی قسمت ایمان ہے، جن کا مقدر اچھے ہیں، آپ نصیحت کریں انہیں اثر ہوگا. یہ بھی ہم بھی سوچتے ہیں نا، کبھی کوئی میں بات کرے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی کرتا ہے میں یہ نیک کام کروں. یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ذہن میں رکھنا. ایمان کی علامت یہ ہے، یا اس آیت کے حوالے سے، کہ جس کے اندر ایمان کی دولت ہے اس بندے پر نصیحت کرے تو اس کا جی کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے اس کام کی طرف. لیکن نصیحت کرتے رہنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. اگر جیسے ہم کرتے ہیں، بھائی جان آپ کسی کو کہنے نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں یار پڑھ لیتے ہیں، تو کہنا میری پڑھنی ہے، جو اس کو زور لگا دیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ سنتے رہنا، نصیحت کرتے چلے جاؤ، لیکن ایمان اگر ہے تو اس پر نصیحت کا اثر ہوگا. یہ کہنا کہ میں نے تو کہہ دیا جی، یہ بات نہیں بنے گی. میں نے کہہ دیا یہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، نہیں. آپ نے آخری حد تک کہتے چلے جانا ہے، یہاں تک کہ وہ پتھر مارنا شروع کر دے، یہاں تک کہ وہ دشمنی تم سے کر لے. کہتے رہیں یہ اچھا کام ہے، کرو. اللہ کریم ہمیں اس دعوت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.